شیخ سعدی فرماتے ہیں، تم اپنی ہزار غلطیوں کے باوجود اپنے آپ سے محبت کرتے ہو، لیکن دوسروں کی ایک غلطی کی وجہ سے ان سے نفرت کیوں کرنے لگ جاتے ہو؟ یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کو معاف کرنا سیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کے راستے پر خوش قسمتی سے چل پڑے ہو تو تیزی سے بھاگو۔ تیز بھاگنا کسی وجہ سے مشکل ہے تو آہستہ بھاگ لو۔ تھک گئے ہو تو چل لو، یہ بھی نہیں کر سکتے تو گھسیٹ لو، مگر واپسی کا کبھی بھی نہ سوچنا۔ سورہ یوسف سکھاتی ہے کہ اگر اللہ کی رضا پر راضی رہو تو قید ختم ہو جاتی ہے، سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں، غلامی حکومت میں بدل جاتی ہے، قحط ختم ہو جاتے ہیں، بیمار شفا یاب ہو جاتے ہیں، بچھڑے مل جاتے ہیں، دشمن سرنگوں ہو جاتے ہیں اور ہر محاذ پر فتح نصیب ہوتی ہے۔ شیخ سعدی سے کسی نے پوچھا، حال کیسا ہے؟ فرمایا، اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر دانت ٹوٹ گئے، مگر زبان اس کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ کسی نے کہا، خدا نظر نہیں آتا، بس وہی تو نظر آتا ہے جب کوئی نظر نہیں آتا۔ چراغوں سے نہ پوچھو کہ باقی تیل کتنا ہے، نہ ہی سانسوں سے پوچھو کہ باقی کھیل کتنا ہے۔ پوچھو صرف کفن میں سوئے ہوئے انسانوں سے، عمل زندگی میں ہو تو قبر میں چین کتنا ہے۔ اللہ پاک آپ کو زندگی کی ہر خوشی اور ہر نعمت عطا فرمائے اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، آمین ثم آمین۔ 4 چیزیں رزق کو بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1، تہجد کی نماز پڑھنا، اور نمبر 2، کثرت سے استغفار کرنا، نمبر 3، کثرت سے صدقہ دینا، اور نمبر 4، کثرت سے اللہ کا ذکر کرنا۔ رزق میں اضافہ ہونے لگے تو جھک جاؤ، ڈر جاؤ، کہیں مال کی آزمائش تو نہیں۔ ہاتھ کھول دو، دسترخوان وسیع کرو اور عاجز ہو جاؤ۔ رزق میں برکت چاہتے ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، وہ پہلے ڈھیل دیتا ہے اور پھر دیتا جاتا ہے، اور جب رسی کو کھینچتا ہے تو انسان منہ کے بل آ کر گرتا ہے، اور پھر کائنات کی کوئی شے اسے نہیں اٹھا سکتی۔ وہ لوگ جو تمہارے ساتھ ظلم کر کے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ آج نہیں تو کل مکافات عمل کا مزہ ضرور چکھیں گے۔ چپ سے بڑی کوئی بد دعا نہیں۔ انسان جب بولتا ہے تو قدرت خاموش رہتی ہے، اور جب بندہ خاموش ہو جاتا ہے تو قدرت انتقام لیتی ہے، اور بے شک اس کا انتقام بہت برا ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں ان کو آپ کی خوبیوں کا سب سے زیادہ علم ہوتا ہے۔ جو لوگ آپ کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہیں وہ آپ کی اچھائیوں سے خوف زدہ ہوتے ہیں، اور جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیں جو آپ سے ناخوش ہے۔ چالاک تو ابلیس بھی تھا، اگر ذہین ہوتا تو شیطان نہ بنتا۔ ذہانت جب چالاکی میں بدلنے لگے تو انسان سے شیطان بننے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ کچھ لوگ معیار زندگی بلند کرنے کے چکر میں معیار انسانیت سے بھی گر جاتے ہیں۔ خدا تو رزق دیتا ہے کیڑوں کو پتھر میں، تو کیوں پریشان ہے؟ ہیرے موتی کے چکر میں اڑ جا آسمان میں، یا غوطہ لگا سمندر میں، تجھے اتنا ہی ملے گا جتنا لکھا ہے تیرے مقدر میں۔ مجھے تعجب ہے اس شخص پہ جو اپنی برائیوں کو جانتا ہے لیکن جب اسے برا کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے۔ رویوں کی تکلیف جب روح میں اتر جائے تو الفاظ
اس کا مداوا نہیں کر سکتے۔ ارسطو سے کسی نے کہا کہ میں نے ایک معتبر آدمی سے تمہارے بارے میں کچھ غلط باتیں سنی ہیں۔ ارسطو نے جواب دیا، غیبت کرنے والا کیسے معتبر ہو گیا؟ ہم ایسے منافق لوگ ہیں کہ کسی کی تکلیف کو اس کے گناہوں کی سزا سمجھتے ہیں اور اپنی تکلیف کو آزمائش۔ انسان کو اپنے نفس امارہ کو مارنا چاہیے، جسم کی پرورش کی بجائے روح کی پرورش کرنی چاہیے، فانی کی بجائے باقی کی تلاش کرنی چاہیے تاکہ حیات ابدی نصیب ہو۔ جو تکلیف برداشت کرتا ہے وہی خزانے حاصل کرتا ہے، جو مسلسل کوشش کیے جاتا ہے وہ اپنے اصل مقصد کے حصول میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ کہتے ہیں ہر وقت اپنا تن اور من صاف رکھو، کیا خبر کب اپنے رب سے ملاقات ہو جائے۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ اگر آنکھ کی بینائی ختم ہو جائے تو انسان رات اور دن میں فرق نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر انسان دل کا اندھا ہو جائے تو وہ حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا۔ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہمارا رب ہمیں کس کس مقام پر گرنے سے پہلے ہی تھام لیتا ہے۔ بیدار کر دینے والا غم غافل کر دینے والی خوشی سے بہتر ہے۔ جو چیز تجھے شک میں ڈالے اسے چھوڑ دو اور جو تجھے شک میں نہ ڈالے اسے اختیار کر لو۔ بے شک سچائی میں اطمینان ہے اور جھوٹ میں ہلاکت ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مگر جب حقیقت کا مجھ سے پردہ اٹھا تو معلوم ہوا پہلے مجھے اللہ نے چاہا، تب مجھے اللہ سے محبت کی توفیق ہوئی۔ زیادہ سمجھدار اور زیادہ بیوقوف میں کوئی فرق نہیں ہوتا، کیونکہ یہ دونوں کسی کی نہیں سنتے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایک بات زندگی بھر یاد رکھنا، کبھی کسی کو دھوکہ نہ دینا۔ دھوکے میں بڑی جان ہوتی ہے، یہ کبھی نہیں مرتا، یہ گھوم پھر کر ایک دن واپس آپ کے پاس آ ہی جاتا ہے، کیونکہ اسے اپنے ٹھکانے سے بڑی محبت ہوتی ہے۔ دل کی صفائی چاہتا ہے تو آنکھ دنیا سے بند کر لے، کیونکہ یہی وہ رخنہ ہے جہاں سے غبار آتا ہے۔ اپنی ذات کی حقیقت اور کائنات کی تخلیقات پر غور کرنے سے خدا کی معرفت حاصل ہوتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ لوگ کیا کہیں گے، یہ ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر تلاش کر رہا ہے، تو نہر کی تلاش نہ کر۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو، یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ یہ دنیا منافقوں کی جنت ہے، یہاں وہی کامیاب ہے جس کے دو چہرے ہوں، لیکن یہ لوگ ہمیشہ بے چین رہتے ہیں۔ مخلص تنہا ضرور ہوتا ہے مگر ہمیشہ پرسکون رہتا ہے۔
مسلمانوں کے نہ رکنے والے زوال کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے آسانیاں تقسیم کرنے کی میراث کو چھوڑ کر رکاوٹیں کھڑی کرنے کا فن سیکھ لیا ہے۔ ساری زندگی لگا دی تو نے مال جمع کرنے میں اے انسان، مگر شاید تو یہ بھول گیا نہ کفن میں جیب ہے اور نہ قبر میں الماری۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو ایک لمحے کی بھی مہلت نہیں ملتی۔ دعا کیجئے میرا اور آپ کا خاتمہ ایمان پر ہو، آمین ثم آمین۔ ہر دل میں ایک کھڑکی ہوتی ہے جس سے آپ اپنے دل سے دوسروں کے دل میں دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو زمین پر مشہور ہیں مگر آسمان پر گمنام ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو زمین پر گمنام ہیں مگر آسمان پر مشہور ہیں۔ بے شک عزت تقوی سے ہے، طاقت سے نہیں۔ خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ کسی کی پہچان علم سے نہیں ہوتی بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی بہت تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ جس شخص نے اپنے راز کو اپنے تک محدود رکھا وہ جلد کامیابی کی منزل تک پہنچے گا۔ جس چیز کو تم غلطی سے خزانہ سمجھ رہے ہو، یعنی لذت دنیا کے خیال میں، تم حقیقی خزانے کو ہاتھ سے کھو رہے ہو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ کسی بھی چیز سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اے میرے دل، نہ تو یہ درد ہمیشہ رہنے والا ہے اور نہ ہی یہ زندگی۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا سے کسی نے پوچھا کہ کیا گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے؟ فرمایا، انسان اس وقت تک توبہ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ توفیق نہ دے، اور جب توفیق مل جائے تو قبولیت میں کوئی شک نہیں رہتا۔ میں نے مندروں، گرجا گھروں اور مسجدوں میں تلاش کیا لیکن خدا کو میں نے اپنے دل میں پایا۔ جسے اللہ قلبی سکون عطا فرما دیتا ہے اسے مسجد کے کونے میں مست رکھتا ہے، ورنہ چمن میں بھی رنجیدہ ہوتا ہے۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔